حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجۃ الوداع کے موقع پر بطحہ میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا تو نے کیا احرام باندھا ہے؟ میں نے کہا میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کی طرح احرام باندھا ہے۔ آپ نے فرمایا قربانی کا کوئی جانور ساتھ لایا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر بیت اللہ کا طواف کر اور صفا مروہ کی سعی کر اور حلال ہو جا۔ میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، پھر میں اپنی قوم کی ایک عورت کے پاس آیا، اس نے میرے سر میں کنگھی کی اور میرا سر دھویا۔ میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہی فتویٰ دیا کرتا تھا کہ حج تمتع جائز ہے۔ ایک دفعہ میں موسم حج میں کھڑا یہ فتویٰ دے رہا تھا کہ میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا شاید آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے بارے میں ایک نیا حکم جاری کر دیا ہے کہ تمتع نہ کیا جائے۔ میں نے کہا اے لوگو جسے ہم نے اس قسم کا کوئی فتویٰ دیا ہے، میں نے کہا اے لوگو جسے ہم نے اس قسم کا کوئی فتویٰ دیا ہے وہ ذرا ٹھہر جائے، یعنی اس پر عمل نہ کرے۔ حضرت امیر المومنین تمہارے پاس آنے ہی والے ہیں تو ان کی اقتداء کرنا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو میں نے عرض کیا امیر المومنین کیا عجیب حکم ہے جو آپ نے حج کے بارے میں جاری کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے اگر ہم اللہ کی کتاب کو لیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، یعنی درمیان حلال نہ ہو، اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال نہیں ہوئے تھے حتیٰ کہ آپ نے قربانی ذبح فرمائی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2739۔